بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ہاشم اور سیدہ سلمہ امیہ کی اولاد نے ہاشم اور ہاشم کے خانوادے کے ساتھ دشمنی کے بیج اپنے سینے میں خود ہی بو لیے۔ امیہ کا بیٹا حرب ہوا، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان سے آگے اس کا بیٹا امیر معاویہ تھا اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید۔ نسل در نسل امیہ کی اولاد نے بنو ہاشم سے دشمنی لی، حسد سے اپنی روحوں کو بھسم کیا۔ ہاشم خوش رنگ، خوبرو، قد اور مضبوط جوان تھا، اوپر سے اپنے قبیلے کا سردار، خانہ کعبہ کا متولی، بات کرنے میں فصیح، خاموش، دکھنے میں حسین، اپنے وقت کا کامیاب تاجر، اونٹوں بھرے قافلوں پہ گھنٹیاں بجاتا میلوں لمبا اس کا کاروان تجارت مکہ کے صحراؤں سے نکل کر شام کا رخ کرتا تو ساری بستی کی عورتیں، بچے اور بوڑھے دور تک اس قافلے کو دیکھنے کی چاہ میں قدم قدم چلتے آتے۔ مہینوں کی مسافت کے بعد لدا بھرا اس کا قافلہ واپس پلٹتا تو مکہ کے گھروں میں خوشیوں کا سیلاب آ جاتا۔ عورتیں بھاگم بھاگ اس کارواں کے سواگت کے لیے آن کھڑی ہوتی، بچے کھیل کو روک دیتے، اس کے آئے قافلے کی طرف بھاگنے لگتے، بوڑھے اپنی سوٹیاں ٹیک کے کھڑے اس کے اونٹوں کو خوش آمدید کہتے۔ مکہ کے گھر گھر کا مال و اسباب اس کے کاروان تجارت سے وابستہ تھا۔ اس کاروان سے یمن کے شہد، ہندوستان کے مسالوں، شام کے عطریات اور ایران کے ریشمی لمس کی خوشبو سے مکہ کی ساری وادی کھلکھلا جاتی، لبالب مہک جاتی۔ شام کی طرف کا سفر ہاشم کے باپ عبد مناف نے شروع کیا تھا۔ ہاشم نے گرمیوں میں شام اور روم کی طرف کے مغربی ٹھنڈے علاقوں کا سفر جاری رکھا، ساتھ سردیوں میں یمن کی طرف کے سفر کے اجازت نامے بھی حاصل کر لیے۔ چند ایک تجارتی سفروں کی کامیابی سے ہی وہ عرب قبائل کا مزید ممتاز اور امیر آدمی بن گیا۔ ابھی اس کی عمر 45 سال ہی تھی کہ وہ ایک سفر پہ شام کی طرف چل پڑا، راہ میں یثرب آ گیا۔ انہیں خدا جانے پتا تھا یا نہیں کہ یہی سرزمین ان کے اس عظیم الشان پڑپوتے کے پڑاؤ کی جگہ بننی ہے، جہاں سے ساری کائنات میں رحمتوں کے بادل امڑنے ہیں۔ شاید اسی لیے خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ یثرب کو تو خدا نے بسانا تھا، سجانا تھا، ابتدا سیدنا ہاشم کو وہاں روک کے کر دی۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ ہاشم کا تجارتی کارواں مکہ سے شام کی طرف جاتی شاہراہ پہ رواں ہوا تو 10ویں دن اس کے اونٹ یثرب کے بازاروں میں پہنچ گئے۔ کھجوروں کے گنجان باغوں کے بیچ، اونچے پہاڑوں کے درمیان یثرب کی سرسبز شہری بستی ہاشم کو بہت پسند آئی۔ یثرب کے ایک بازار میں گھومتے پھرتے اس کی نگاہ ایک پروقار عورت کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ کیسی عجیب حسین عورت ہے جو مردوں سے اپنی بات منواتی ہے، ہاشم دل میں سوچنے لگا۔ اس کے ساتھیوں سنگیوں نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا، دیکھو اس عورت کو دیکھو، بازار سے سودا سلف لینے آئی ہے اپنے کسی غلام کے ساتھ، جو کہتی ہے وہ اس کا غلام اٹھاتا ہے، جس سے منع کرتی ہے وہ رک جاتا ہے۔ دیکھ دیکھ دکاندار کی ہمت نہیں جو اسے کوئی ناکارہ چیز بیچ سکے، ٹھوک بجا کے سودا کرتی ہے، اپنی کہی منواتی ہے۔ مکہ والوں کے لیے یہ انوکھی بات تھی۔ ان کے شہر میں ابھی بھی شہر کے بازاروں میں صحرا نشینوں کی بدوی زندگی کا پرتو تھا۔ گھر سے باہر عورتوں کو سننے کی انہیں عادت نہیں تھی، پھر عورت یوں سرے بازار دلیری اور حوصلے سے اپنی کہی منواتی نظر آئے، ایسا مکہ کے بازاروں میں نہیں ہوتا تھا۔ ہاشم خود بہادر تھا اور بہادروں کی قدر کرتا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ کوئی عورت یوں مردوں کی طرح حکم چلانا بھی جانتی ہے۔ کہنے لگا، پتہ کرو اسے صرف منوانا آتا ہے یا ماننا بھی؟ معلوم ہوا اس کا نام سلمہ ہے، سلمہ بنت عمر بن زید، قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے ہے بیوہ۔ پہلے ایک آدمی اہیہ بن جلال کے نکاح میں تھی، اس عقد سے 2 بیٹے عمرو اور معید بھی ہوئے، پھر خاوند مر گیا، اس نے نکاح ثانی نہیں کیا۔ نکاح کے لیے اس کی ایک شرط ہے کہ بیاہ اس سے کروں گی جو منوائے نہ
مانے، جو کہوں وہ مانے، طلاق دینے کا حق بھی خاوند خود نہ رکھے، یہ رکھے گی کسی کو یہ شرطیں منظور ہوں تو بات کرے۔ ہاشم نے آگے بات چلا دی۔ پتہ چلا کہ یثرب کے ایک کھاتے پیتے معزز گھرانے کی بیٹی ہے، ارادے کی پکی ہے، صرف اپنی شرطوں سے بیاہ رچائے گی، سنے گی کم، سنائے گی زیادہ، جسے تسلیم ہو وہ ہاتھ مانگے۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا دیا۔ سلمہ کے گھر شادی کا پیغام بھیج دیا۔ مکہ کا رئیس تھا، قریش کا سردار، خوبرو، حسین، جوان اور خدا کے گھر کا پاسبان، کعبے کا رکھوالا، تجارتی قافلے پہ نکلا ہوا تھا۔ سینکڑوں مال اسباب سے لدے ہوئے اونٹ اس کے کارواں میں تھے، 40 قریشی بھی ساتھ تھے۔ بارات بن گئی، تجارتی قافلہ اپنے سردار کو بیانے چلا گیا۔ اونٹوں کی گردنوں سے بندھی گھنٹیوں سے یثرب کی گلیاں گنگنانے لگی۔ شادی ہو گئی۔ تجارتی قافلے والے کچھ لوگ آگے نکل آئے، کچھ پیچھے مڑ گئے، سودا سلف بیچتے خریدتے رہے۔ ہاشم اپنے سسرال میں اپنی بیوی کے ساتھ رک گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک خوبصورت بچے سے نوازا۔ نومولود خوش بخت کے سر میں کالے بالوں بیچ چند سفید بال بھی تھے۔ دیکھنے والے خوش طبی میں بچے کی ماں سلمہ کو کہنے لگے، سلمہ، تم نے تو ایک بوڑھے کو جنم دیا ہے، ایک بابا پیدا کیا ہے۔ سفید بالوں والے بوڑھے بابا کے لیے ان کے پاس ایک نام تھا، شیبہ۔ انہوں نے شیبہ بچے کا نام رکھ دیا۔ ہاشم بیٹے کو دیکھ کے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام اور روم کی طرف نکل گیا۔ سفر سے پلٹا تو پھر کچھ عرصہ یثرب میں بیوی اور بچے کے پاس رکا۔ یوں ہاشم کا اب معمول ہو گیا کہ ہر سفر پہ آتے جاتے اس کا پڑاؤ یثرب میں ہوتا۔ سلمہ کی گود میں شیبہ کے بعد ایک بیٹی رقیہ بھی آئی، مگر وہ کم سنی میں فوت ہو گئی۔ مکہ میں ہاشم کی اور بھی 6 بیویاں تھیں۔ یثرب کے سسرالی قبیلے خزرج سے بھی ان کی ایک زوجہ تھی، جس کا نام ہند تھا۔ بہرحال جوان سال ہاشم کی عمر زیادہ نہ تھی۔ ایک بار مکہ سے دور شام کے سفر پہ تجارتی کارواں لے کر نکلا تو پلٹ کے نہ آیا۔ فلسطین میں غزوہ کے علاقے میں پہنچا تو ہاشم بیمار پڑ گیا۔ قافلہ رک گیا۔ ہاشم کی بیماری ختم نہ ہوئی، خود ختم ہو گئے۔ غزوہ کے علاقے میں ہی وطن سے کوسوں دور وہ مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے غزوہ میں ہی زمین کے سپرد کر دیا اور خود افسردہ ہوئے واپس پلٹ آئے۔ ہاشم کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، مگر اس نے اپنا وصی، اپنا بڑا بھائی مطلب طے کیا ہوا تھا۔ سیدنا ہاشم کی وفات کے بعد مطلب رئیس مکہ ہوا، مگر ان کا دل بچھڑے ہوئے بھائی ہاشم سے جڑا رہا۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ ہاشم کے بچوں پہ جان چھڑکتا تھا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔